جنہ بازاراں اندر جنہ جگہ تے اسی قدم ٹکانے ایک وقت آئے گا کئی اور لوگ ایتھے رہن گے، زندگی گزارن گے، انہاں گلیاں اندر چلن پھرن گے۔ جنہ گھر اندر اسی رہنے ایک وقت آئے گا کہ انہاں اندر رہن والے اور لوگ آ جان گے۔ جس زمین دے بارے اسی کہنے کہ ساڑی ہے، یہ اسی وارث ہاں اور کسی نے اینچ بھی نہیں دے دے، مر جانے ہاں، قتل ہو جانے ہاں۔ ایک وقت آئے گا کہ اسی چپ کر کے زمین دے تھلے چلے جاواں گے اور اس زمین دے وارث کوئی اور ہون گے۔ جنہ مسجد اندر اسی نماز پڑھنے اسی انہاں دی رونق ایک وقت آئے گا کہ کوئی اور لوگ اتنے سجدے کرن گے، اتنے رکوع کرن گے، اتنے گوڑے رگڑن گے۔ جنہ ممبراں تے اسی کھلونے آواز کرنے ایک وقت آئے گا انہاں تے کھڑے ہون والے کئی اور ہون گے۔ دعا کرو کہ اللہ زندگی دے وے تے سونی دے وے، موت دے وے تے اللہ ایمان تے دے وے۔ اونچی آمین۔ جو ساڑے بھائی، جو ساتھی، جو احباب دنیا تو چلے گئے، اس جہان تو بچھڑ گئے، ساڑے تو جدا ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے اور انہاں دے اللہ درجے بلند فرمائے۔ تسی ویکھدے ہو ہر سال ہی کوئی نہ کوئی پھل مرجھا جاندا ہے۔ ہر سال ہی کوئی نہ کوئی چہرہ چھپ جاندا ہے۔ ہر رمضان اندر اسی ویکھنے کہ کافی سارے لوگ ساڑے تو لک جاندے نے، چھپ جاندے نے، ہمیشہ واسطے سانو داغے مفارقت دے جاندے نے۔ یہ ساڑے واسطے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ عبرت حاصل کرنے دی، نصیحت پکڑنے دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا پہلا جمعہ ہے کہ ساری زندگی دا پہلا جمعہ ہے۔ زندگی میں تے بڑے جمعے پڑھ لے نے، چلو میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ کئی جمعے نصیب فرمائے۔ میں دعا کرنا اللہ کئی رمضان نصیب فرمائے، اللہ کئی عیدہ نصیب فرمائے۔ جس طرح رمضان اور سیام دا آپس میں تعلق ہے، اسی طرح رمضان اور قرآن دا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے نے، امام کائنات امام الانبیاء سید و ولد آدم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں روزے دار جدو اللہ دے دربار میں پیش ہوئے گا تے او دے ایک پاسے رمضان المبارک کھڑا ہوئے گا تے دوجے پاسے قرآن کھڑا ہوئے گا۔ یقول الصیام اے رب منعت الطعام والشہوات بالنہار۔ ماہ رمضان کہے گا اے میرے پروردگار میں تیرے بندے دا شفارشی بن کے آیا ہوں، پر کون بندہ لوگ سارا دن کھاندے سن پیندے سن جھوٹ بولدے سن غیبتاں کردے سن چغلیاں کردے سن، لیکن انہیں اپنے پیٹ سے بھی کنٹرول رکھیا تے زبان تے بھی قابو رکھیا۔ نہ پیٹ اندر کوئی لقمہ داخل کیتا نہ زبان چوں کوئی غلط لفظ بولیا، کسے دی غیبت نہیں کیتی، کسے دا گلا نہیں کیتا، کسے دی چغلی نہیں کیتی، کسے تے بہتان نہیں لایا۔ سارا دن ایویں ہی بھوکیاں گزاریا پیاسیاں گزاریا، پیٹ اندر بھی کوئی لقمہ کوئی روٹی کو پانی دا کٹ داخل نہ کیتا۔ میرے پروردگار میں تیرے دربار وچ دا شفارشی بن کے آیا، اے میرے اللہ میری شفارش قبول کرتے نو جنت دا داخلہ عطا فرما۔ پاک پیغمبر فرماتے نے علی رمضان چپ نہیں کرے گا تے قرآن بولنا شروع کر دے گا۔ قرآن کہے گا یا رب اے میرے پروردگار، افطاری دے ویلے لوگ ٹوٹ پج جاندے سن، جسم جواب دے جاندا سی، بدن کم چھڑ جاندا سی، بندہ بالکل بے بس ہو جاندا سی، اپنے آپ کو بڑا بیمار تے کمزور محسوس کردا سی۔ لیکن تیرا بندہ ہمت کر کے مصلے تے کھلو ہو جاندا سی، نالے روندا سی نالے گریاں تلاوتاں کردا سی، نالے روندا سی نالے مینوں پڑھدا ہوندا سی، کدی پارا کدی دو پارے کدی پانچ کدی 10۔ اے میرے پروردگار اج میں دا شفارشی بن کے آیا، انہوں معاف کر دے تے جنت دے تے واجب کر دے۔ چونیاں والوں ارد گرد آنے والوں
میری سرکار فرماندے نے اللہ پاک ماہ رمضان دی سفارش بھی قبول کر لیں گے، اپنے قرآن دی سفارش بھی قبول کر لیں گے، تے انہوں اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ میں تھوڑی سبحان اللہ تو اندازہ لا رہا ہوں تو کنا کو روزہ لگے، میں دیکھاں گا نا تسی کی کرتے ہو۔ حالی پہنے کو 35-40 منٹ انشاءاللہ میں تمہیں سنانا ہے قرآن رج کے۔ لوگ پوچھ دینے رمضان اندر کی کرنا چاہیے، سونے دے تو وڈی عبادت کوئی نہیں، دے تو وڈا عمل کوئی نہیں کہ دن نو روزہ رکھو تے رات نو قیام اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو۔ یہ سب تو وڈا عمل ہے، روزہ تے تلاوت قرآن، قیام اللیل۔ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے تے قرآن پڑھدا ہے، تراوی اندر، قیام اندر، نماز اندر، نفل اندر، قاری صاحب دے پیچھے کھلو کے قرآن سندا ہے، عرشہ تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے کئی میرے کولو دعاواں کردے نے، کئی میرے کولو التجاواں کردے نے، اپنیاں لوڑاں اپنیاں حاجتاں منگدے نے۔ اللہ فرماندے نے جڑا روزہ رکھدا ہے تے قرآن پڑھدا ہے انہوں منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں رب بغیر منگن دے آپے عطا کرتا رہاں گا۔ حدیث قدسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغل القرآن عن ذکری و مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین۔ رب ذوالجلال فرماندے نے جڑا تلاوت قرآن وچ مشغول ہو گیا، دن ویلے بھی او دا مشغلہ قرآن دے تلاوت، رات ویلے بھی بولو دا مشغلہ قرآن دی تلاوت، ہر ویلے قرآن پڑھنے چل لگیا رہندا ہے، قرآن دے تلاوت وچ مصروف رہندا ہے، اپنے آپ نو مشغول رکھدا ہے، اپنے آپ نو بیزی رکھدا ہے۔ کئی بندے سارے دن فون تے بیزی رہندے نے نا، ایک قرآن تے بیزی، یہ دی زبان کتھے بیزی ہے؟ ہاں جی، کئیاں دا سارا دن نمبر بیزی رہندا ہے، جدوں بھی کرو بیزی 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 بیزی، روزہ رکھ کے بھی بیزی، وہ سارا سال بیزی رکھیا ہون تے چھڑ دے، روزہ رکھ کے بھی بیزی۔ اے بھاگاں والا کتھے بیزی ہے؟ قرآن وچ، قرآن پڑھن وچ، جدوں ویکھو قرآن پڑھدا پیا ہوندا ہے، جدوں ویکھو، جدوں سنو اور یہ دیکھو قرآن دی آواز آ رہی ہے، سارے کم چھڑ دیتے، یہ پڑھدا ہی قرآن ہے، یہ لگیا ہی قرآن دی تلاوت اچھے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں دعا کرنے والے تے میں دینا ہی دینا،
منگن والے نو تے میں عطا کرنا ہی کرنا، لیکن قرآن پڑھن والے نو میں بغیر منگن دے انہاں نالوں بہتر تے افضل عطا کر دینا وا۔ تو پھر پڑھو گے قرآن کے نہیں؟ اپنے آپ کو قرآن جے بیزی کرو گے کہ نہیں؟ میریو بہنوں، میریو ماؤ، اور اپنے آپ کو قرآن جے مصروف رکھو گے کہ نہیں؟ لاؤ میں تھانوں قرآن دی عظمت سناواں۔ قرآن دے کنے فائدے نے، اور جڑا نہیں قرآن پڑھدا وہ کتنا بڑا خسارے اندر جا رہے ہیں۔ اور یہ تو بڑا گھاٹا کی ہونا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک گھر پڑھدا ہے نا قرآن دا، انہوں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ بولے ہی نہیں تسی، کنیاں نے 10 ایک حرف دیا کنیاں؟ تو تمہیں پتہ ہے رمضان ایک کرم پڑھو گے اللہ 700 نیکی عطا کرے۔ اور جڑے نہیں پڑھتے وہ آپ ہی اپنے نقصان دا اندازہ لا لیں، وہ آپ ہی اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے گھاٹے اور خسارے وہ لوگ ہیں جڑے نہیں پڑھتے۔ قرآن دے کنے پارے نے؟ 3۔ سورتاں کنیاں نے؟ 100۔ تو انت یاد ہے سارا کچھ ماشاءاللہ۔ چلو ایتاں کنیاں نے؟ 6000 نہیں، 6000 اور نہیں یار، یہ تو پرانی گل ہے نا، کبھی گنیاں بھی جے کہ بس قرآن پاک تے لکھے 666 تو کیا اتنا 666 گن کے ویکھیا جے تو پھر مینوں جھوٹلایا جے کہ تو غلط کہندا سی یا یہ غلط ہے۔ لکھ چھڑیا لکھن والے جو لکھ دیتا اللہ انہوں نے معاف کرے۔ 6238 6200 یعنی 6000 تو کچھ اوپر رہتا۔ سن لو میرے اور تواڈے آقا جناب محمد، بولو نا ذرا جناب محمد، جنہوں نہیں روزہ لگیا اونچی تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 114 سورتاں اندر ایک سورت سب تو پہلی کی نہ ہوگا فاتحہ آندی سارے نو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کئی بندے ڈر دے آمین بھی نہیں کہندے وے بھی کتے سانو ترابیاں ہی نہ نتوا دے وے، کتے اے نہ کہ اٹھو ترابیاں پڑھ لئیے پہلے 8، میں تو تھانوں پڑھاؤں گا 20 تے پڑھا گا ہر رکعت ایک سپارہ تے لگ جائے گا تھانوں پتا۔ جب میں پڑھیا نا ایک رکعت ایک سپارہ تو ہی سونے ہو 20 دا نام ہی نہیں لینا، تو کہ مولوی جی 8 بھی بہتیاں نے۔ میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دی پہلی سورت فاتحہ، یہ فاتحہ بھی کہندے نے، فاتحۃ الکتاب بھی کہندے نے، یہ ام القرآن بھی کہندے نے،
اینو سبع المثانی بھی کہندے نے، اینو سورۃ الصلاۃ بھی کہندے نے، سورۃ النجات بھی کہندے نے، سورۃ الشفاعت بھی کہندے نے۔ اور اے او سورت میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نفلی ہوئے، نماز فرضی ہوئے، نماز سری ہوئے، نماز جہری ہوئے، نماز دن دی ہوئے، نماز رات دی ہوئے، کلا پڑھ رہا ہوئے، امام دے پیچھے پڑھ رہا ہوئے، میری سرکار نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور جیڑا بندہ اپنی نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا اللہ دے دربار وچ اودی نماز قبول ہی نہیں ہوندی۔ لا صلاۃ لائے نفی جنس، کوئی نماز بھی نہیں قبول ہوتی جی اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاندی۔ تو کئی اندر ہو سکتا کہ میں نے جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بڑیاں آوازاں کس کس کے پڑھ دینے جی، یہ کی مطلب ہے جی، یہ کی معنی کرو گے، یہ کی مفہوم سناؤ گے جدو قرآن پڑھیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جی توجہ نہ سنیا کرو، چپ کر کے سنیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی فاتحہ نہ پڑھیا کرو نماز استغفر اللہ تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ اینو کدھر پاؤ گے اس آیت نو؟ اور سنیا نماز کتھے جا کے فرض ہوئی ہے؟ مکے کے مدینے؟ مدینے ہے جی پتہ اس گل دا؟ کتھے؟ مدینے، ہاں جی مدینے۔ تے اے آیت مکی ہے، اے آیت سونے نماز نال تے اس آیت دا دور دا بھی تعلق نہیں۔ ہاں جی دعا کر اللہ نماز فاتحہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ خیر ادھر تو اگلی سورت سورہ بقرہ، 40 رکوعاں والی، 2.5 پاریاں والی۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہوں پڑھ دے، جڑا سورہ بقرہ دی اپنے گھر وچ تلاوت کردا ہے، ہمیشہ واسطے او دے گھر وچ شیطان نہیں وڑ سکدا، چور نہیں آ سکدا، تے جادو دا اثر نہیں ہو سکدا۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء سلاما وان سلام القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر چیز دی رب نے کوہان بنائی ہے تے قرآن دی کوہان رب نے سورہ بقرہ کو بنایا ہے۔ ایڈی آخری 2 آیتاں آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں اپنے عرش کے خزانے وچوں عطا فرمایا ہے۔ بڑی کرما والی سورت، بڑی عظمتاں تے شاناں والی سورت۔ اے دے اندر ایک آیت ہے، آیت کرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ نوٹ کر کے لے جاؤ، بیویوں پہنو، قرآنی وظیفے سن کے لے جاؤ، لکھ کے لے جاؤ، ریکارڈ کر کے لے جاؤ، اپنے دل اندر دماغ اندر نوٹ کر کے لے جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں اے ابی اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک۔ ابی جاننا ہے اللہ دی کتاب چوں کیڑی ہے بہت ہی عظمت والی ہے۔ ابی فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم،
سونے میں کچھ نہیں جاندا، اللہ رسول جان دے نے۔ آقا فرما دے نے او بھائی دسنا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ تعالی ما کا اعظم، اللہ دی کتاب وچوں کیڑی ایت بہتی عظمت والی ہے؟ او بھائی فرما دے نے میں اے ایت پڑھنی شروع کر دینا وا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یاد ہے نا تانوں پوری آیت الکرسی؟ میں اے آیت پڑھنی شروع کر دینا تے جدوں میں اے آیت مکمل کر لینا تے سرکار فضرب فی صدری، نبی پاک میرے سینے تے ہاتھ مار دین ہے تے آقا فرما دینے لے یاہن کل علم، او بھئی تیرا علم تینوں مبارک۔ اوہ اہل علم دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سرکار نے کی کیا؟ وہ بھائی تیرا علم تینوں مبارک ہے۔ آیت الکرسی دی فضیلت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک دفعہ رمضان دا مہینے تے مسجد نبوی اندر بہت سارا صدقے دا مال، صدقۃ الفطر، فطرانے دا مال آ گیا، جمع ہو گیا تے نبی پاک فرما دینے ابو ہریرہ اج رات دیاں راکھیاں تو کرنیاں نے۔ ابو ہریرہ فرما دینے میں راکھی بہ گیا، ادھی کو رات دا ٹائم ہویا، گل سنن والی جے میرے ویرو میری پہنو، ادھی کو رات دا ٹائم ہویا، ایک چور آ گیا، انہیں چادر بچھا دیتی تے لپ بھر بھر کے پائی جا رہے ہیں، چلو بھر بھر کے پائی جا رہے ہیں۔ انہوں میں ویکھ لیا تے میں نو پکڑ لیا، میں کیا تو کڈا بڑا ظالم ہے، صدقے دا مال ہے، صدقۃ الفطر ہے تے مسجد ہے تے نبی پاک دی مسجد ہے تے ظالمہ نکمیا رمضان دا مہینہ تے تو چوریاں کرن دے آئے، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں تینوں نہیں چھڑا گا، اللہ دے رسول دی کچہری میں ضرور لے کے جاواں گا۔ اے میریاں منتاں کرن لگ پیا، ترلے کرن لگ پیا، واسطے پان لگ پیا، آدھے میں غریب ہاں، میں محتاج ہاں، میں عیالدار ہاں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، آج مینوں چھڑ دیو بابا جی، ایدہ میں چوری نہیں کراں گا، ایدہ میں نہیں پلٹاں گا۔ ابو ہریرہ فرما دینے ہوندے تے مینوں رحم آ گیا، میں انہوں چھڑ دیتا، دن چڑھیا، میں نبی پاک دی خدمت پہنچیا، حالی میں کوئی گل نہیں دسی تے سرکار آپ ہی فرما دینے ما فعل اسیر، اوہ ابو ہریرہ جڑا چور آیا سی راتی کی کر گیا ہے؟ جڑا چور آیا سی وہ کی کر گیا؟ سونے کرنا انہیں کی سی، منتا کردہ سی، ترلے پاندہ سی، میں چھڑ دیتا۔ آقا فرماندے نے اچھا کی کہتا سی؟ فرماندہ سی میں دوبارہ نہیں آواں گا۔ آقا فرماندے نے چنگا پھر دھیان کری، اج رات پھر آئے گا، اج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہندے نے مینوں یقین ہو گیا نبی دی زبان چوں غلط نہیں نکلتا، جو نبی پاک نے کہہ دیتا ہے او حق ہے، او سچ ہے۔ خیر میں دوبارہ پھر کات لا کے بہ گیا، ادھی کو رات ہوئی نا تے او چور صاحب پھر آ گئے، او میں انہیں کپڑا بچھایا تے لپ بھر بھر کے پائی جا رہے ہیں، مال جمع کی، میں پھر پھڑ لیا، ادھر آما میں راتی کی آندا سے، انہیں کہا یار غلطی ہو گئی ہے، ہاں جی تے چھڑ دے، اللہ واسطے میرے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں آواں گا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں چونکہ رحیم نبی دا امتی سا، مینوں دے تے رحم آ گیا، میں پھر چھڑ دیتا۔
دن چڑھیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر آیا. آقا فرماندے ابو ہریرہ وہ جڑا چور آیا سی رات کی کر کے گیا؟ سنیا میں تو چھڑ دیتا، ترلے بڑے کردا سی میں معاف کر دیتا. آقا فرماندے ابو ہریرہ اچھا دھیان رکھی اج رات پھر آئے گا. اچھا جی میرے یقین ہو گیا انہیں آنا ہی آنا ہے. تیسری رات ہوئی، ادھی کو رات دا ویلا ہویا، چور آ گیا. دعا کر اللہ سانو چوراں کولوں بچائے، اللہ پورے ملک دی حفاظت فرمائے. ادھی کو رات ہوئی تے بولو چور آ گیا. میں کٹ کے پھڑ لیا، میں گیا چل اے چورا ہن نہیں میں تینوں چھڑنا، کر لے جو مرضی، بس آخری فیصلہ. اڑتے میں تینوں نبی پاک کو لے کے جانا ہی جانا ہے، میں نہیں چھڑنا. انہیں کہا نہیں چھڑنا ہی، آدھا نہیں چھڑنا، میں لے کے جاؤں گا. آدھا یار چھڑ دے میں غریب ہاں. ابو ہریرہ فرماتے نے بڑے دنوں تو میرے تو چکر دے رہے ہیں، میں غریب ہاں میں غریب ہاں، میں تینوں غریب سمجھ کے چھڑ دے دساں اج میں نہیں چھڑنا. انہیں کیا اچھا اے صوفی کو میں آج قابو تے میں بھی نہیں چڑھنا، نکلتے میں جانا ہی ہے. آدھا بابا جے تم میرے چھڑ دے وے ایک شرط کرنا میں تیرے نال، جے تم میرے چھڑ دے وے تے میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دساں گا جڑا دنیا اندر بھی تیرے کام آئے گا تے مرن تو بعد آخرت اندر بھی تیرے کام آئے گا. دیکھئے آئی چور بھی وظیفے دسن ڈے نے، کیوں جی کدی ویکھیا جے کوئی چور وظیفے دس دے ہون؟ اے تے ضرور آتے نے بی بی چلو جڑا تیرا پاٹیا کان ہے تے ہلدی لا لوی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تے دس دے نے چور. کدی ویکھیا جے کسے چور نو کوئی وظیفہ دس نالے چوری کرے نالے وظیفہ دسے؟ بڑا عجیب چور ہے. چور کا دا میں تو لگتا ہے جب کوئی شیخ الحدیث نالے چوریاں کرتا ہے نالے وظیفے پہ دستا ہے، نالے چوریاں کرتا ہے نالے جناب ہے. ایک چور سانو پی گیا، انہیں ادھا گھنٹہ سانو تبلیغ کی، یقین کرو ادھا گھنٹہ. انہیں کہا جی تسی بڑے نیک لوگ ہو، علماء ہو، تہجد پڑھیا کرو، نفل پڑھیا کرو، نمازاں پڑھیا کرو، کسی دا حق نہ کھایا کرو. میں کہا یار اسی کہڑے کو ڈاکے مارنے تیرے کو علامہ میں نہیں میں تو تھم ویسے سرسری سمجھا رہا، کسی نال زیادتی نہ کریا کرو، کسی نال ظلم نہ کریا کرو. ہاں جی ادھا گھنٹے بعد سڑوں لٹ لیا. عجیب نہیں؟ ہاں جی تو یہ چور کی کرتا ہے کہ یہ لٹ کے وظیفے دسن دیا ہے، نالے لٹنے نالے وظیفے دس دے. آدھا ابو ہریرہ میں تینوں ایک وظیفہ دسن لگیا وا. ابو ہریرہ دس چورا چھتی دس، کیونکہ ابو ہریرہ حدیث دا بڑا حریص سی، علم دا بڑا حریص سی. اسی تے مال دے حریص ہیں نا، دنیا دے حریص ہیں. صحابہ نو مال دی ہرس نہیں سی، علم دی ہرس. دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرمائے. چور آندا ہے ابو ہریرہ جدو رات سون لگے تے سون تو پہلے کر اندر آیت الکرسی پڑھ لیا کر. آیت الکرسی پڑھ لیا کر.
تے جدو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے گا بے فکر ہو کے سو جاویں، اللہ ساری رات آپ ہی تیرے کر دیا حفاظت کر دے رہے۔ نہ چور ادھر ویکھے گا نہ شیطان ادھر تکے گا۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں کہا جا میں تینوں چھڑیا، وظیفہ تے بڑا دیتا ہی کام دا، میں چھڑ دیتا دن چھڑیا، میں نبی پاک کو لایا، آقا فرماندے نے کی کر گیا تیرا چور، کی کر گیا تیرا قیدی، سونے وظیفہ دس گیا میں انہوں چھڑ دیتا۔ آقا فرماندے میرے پہلے ہی پتا سی تو بڑا حریص ہے علم دا، میرے پہلے ہی پتا سی ابو ہریرہ۔ اچھا چلو دس کی وظیفہ دس گیا تیرا چور؟ سونیا انہیں اے وظیفہ دسے ہے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ بندہ تے جھوٹا سی گل پر گل سچی دس گیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور بولو بندہ جھوٹا سی پر گل، کدی کدی پیڑے بندے کو بھی کم دیا چیزاں لب جاندیاں نا، بندہ جھوٹا سی پر گل۔ ابو ہریرہ جاننا ہے وہ کون سی پتہ ہے تینوں؟ سونے میں نہیں جاندا۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ وہ عام انسان نہیں سی بلکہ ابلیس شیطان سی۔ ابلیس تو تے تین راتاں ابلیس نو پکڑدا رہے، سونا ابلیس سی؟ آقا فرماندے نے ابلیس سی، لیکن گل سچی کر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا آیت الکرسی پڑھ لیندے، آیت الکرسی دی تلاوت کر لیندے، سرکار فرماندے نے او پوری رات او دے گھر وچ نہ چور وڑ سکدا ہے نہ شیطان داخل ہو سکدا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی تے نال سورہ اخلاص پڑھدا ہے سوائے موت دے او دے تے جنت دے درمیان اور کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں بن سکتی، یعنی ادھروں جان نکلے گی ادھر جنت دے اٹھے بوئے کھل جان گے۔ پڑھو کرو گے نا سورہ بقرہ آیت الکرسی سب تو بڑا وظیفہ قرآن، سن لو قرآنی وظیفے۔ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ اچھی نہیں بولتے پہ، ہاں ایک باری پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دیا سورتاں ایک سورہ کہف، آقا فرماندے نے من حافظ 10 آیات من
اول سورۃ الکہف اصب من الدجال، آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 ایتاں یاد کر لیندا ہے، اللہ انہوں مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لیندے نے۔ سورہ کہف پڑھ دے ہوندے ہو کہ نہیں جمعہ والے دن؟ سورہ کہف کنے رکوع نے؟ سورہ کہف دے 12۔ سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ ازالہ نور ما بین الجمعتین۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھدا ہے، جمعے والے دن سورہ کہف دے تلاوت کردا ہے، ازالہ نور ما بین الجمعتین، اللہ انہوں پورے ہفتے دا نور عطا فرما دے دے۔ ایک سورہ یاسین امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی نے، اللہ پاک نے زمین و آسمان دے پیدا کرن تو 2000 سال پہلے فرشتیاں نو جمع کر لیا، فرشتیاں نو اکٹھیاں کر لیا، انہاں دے سامنے رب نے 2 سورتاں پڑھیاں، 2 سورتاں دی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی۔ سبحان اللہ، کنے پڑھیاں؟ اللہ نے۔ پڑھن والا کون؟ سنن والے کون؟ ہاں جی، تے پڑھیا کی جا رہے ہیں؟ قرآن۔ تَامَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ دوجی سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ جب فرشتیاں نے سنیا رب دی زبان وچوں فرشتے بول اٹھے، توبہ لأمت ينزل هذا الیہ، اس امت نو مبارک ہوئے جدے تے ایک قرآن اتاریا جائے گا، توبہ لأجواف تحمل هذا، انہاں سینیاں نو مبارک ہوئے جنہاں سینے اندر ایک کتاب رکھی جائے گی، محفوظ کیتی جائے گی، توبہ لألسنۃ تتکلم بہذا،
انہاں زباناں نوں مبارک ہوئے جڑیاں زباناں ایدی تلاوت کرن گیاں ایک حرف پڑھن گیاں اللہ 10 نیکیاں تا فرما دیں گے۔ سورہ یاسین دی بڑی فضیلت آمنہ دلال امام کائنات سن دے جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، اللہ پاک نے ہر چیز دا دل بنایا ہے، قرآن دا دل رب نے سورہ یاسین بنایا ہے، اور میرے آقا فرما دے نے من قرأ یاسین کتب اللہ لہو بقراءتها قراءت القرآن 10 مرات، جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین دے تلاوت کردا ہے اللہ انہوں 10 قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے نے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا فرما دے نے من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جڑا بندہ دن دے شروع سے اندر سورہ یاسین دے تلاوت کردا ہے اللہ پاک اوڑیاں سارے دن دیاں حاجتاں ضرورتاں لوڑاں پوریاں فرما دے نے۔ اور میرے آقا فرما دے نے من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ، جڑا بندہ اللہ کو راضی کرن واسطے سورہ یاسین دے تلاوت کردے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی دے پہلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس واسطے میری سرکار نے فرمایا اقرؤھا عند موتاکم، مرن والے دے کول جا کے سورہ یاسین پڑھیا کرو۔ پڑھ دے ہوندے ہو کہ نہیں؟ اگے چل جمعہ دا ٹائم مک جائے گا، بلکہ مک چلے ہے۔ جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے، امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے سورہ مومن دیاں پہلیاں ایتاں پڑھ دے تے نال آیت الکرسی بھی پڑھ دے، آیت الکرسی تے اور کی پڑھ دے سورہ مومن دیاں پہلیاں ایتاں 24 پارے والی سورت، یعنی مسیر تک کت تک پڑھ دے؟ سن لو ذرا، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا نال آیت الکرسی بھی پڑھ دے۔ میرے آقا فرما دے نے صبح تو لے کے شام تک اللہ دے نے بندیا ہن تم میری امان اندر میری حفاظت اندر آ گئے، ہن کوئی دنیا دی شاید تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی۔ او پڑھیا کر سونیا، قرآن پڑھیا کر۔ آدرا ہو گیا قرآن پاک دیاں سورتاں حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ کون بیمار ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے۔ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی انہاں دی بیمار کرسی کرن واسطے گئے۔ اوے وڈیو نکیاں دی بیمار کرسی کریا کرو، اوے وڈیو چھوٹیاں دی خبر لیا کرو۔ عبداللہ بیمار ہو گئے، نبی ہے جناب عثمان 44 لاکھ مربع میل دے حکمران
انہاں دی بیمار کرسی کرن لئی گئے تے حضرت عثمان نے جدو جناب عبداللہ نو ویکھیا میری او بچیو میری او بہنو میری او ماؤ ذرا دل لگا کے سنو اج دا میرا خطبہ پلے بن کے لے جاؤ اج دا میرا خطبہ نوٹ کر کے لے جاؤ اپنے گھر اندر چلاؤ اپنے ساتھیاں اپنے رشتہ دار اپنی بہنا ماواں نو سناؤ دسو انہاں نو سمجھاؤ جناب عثمان نے جدو عبداللہ بن مسعود نو ویکھیا عبداللہ تے سانو چھڑ کے جا رہے نے عبداللہ تے دنیا کو جا رہے نے سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے جناب عثمان فرما دے نے عبداللہ توڑیاں بڑیاں شان توڑیاں بڑیاں عظمت نبی پاک جناب عبداللہ نبی پاک توڑے نال بڑا پیار کر دے سن نبی پاک توڑے نال بڑی محبت کر دے سن اے عبداللہ تسی دنیا تو جا رہے ہو توڑا بیٹا کوئی نہیں توڑا پتر کوئی نہیں دعا کر دے مسجد پریے اتنا بڑا مجمع رمضان دا مہینے پہلا جمعہ اللہ کے رو کے کہہ دے اللہ جنہ کول بیٹے نہیں بیٹے عطا کر دے اللہ جنہ کول اولاد نہیں اولاد عطا کر دے اللہ جڑے اولاد دے ہتھوں دکھی نے اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ جنہ بہن کول ویر نیک ویر عطا فرما دے اللہ میرے ربا جنہ پہنوں نو دے کے کھولے نہیں انہاں نو صبر عطا فرما عبداللہ تہاڈا بیٹا کوئی نہیں بچیاں ہی بچیاں دھیاں ہی دھیاں عبداللہ مینوں لگدا پیا ہے تہاڈیاں بیٹیاں یتیم ہو جان گیا ابو دا سارا اٹھ جائے گا تہاڈیاں بیٹیاں بے سارا ہو جان گیا میں چاہنا میں عثمان بیت المال وچوں تہاڈیاں بچیاں واسطے ماہانہ وظیفہ لا دیاں سنو جنہ دے یقین اللہ دے قرآن تے جناب عبداللہ فرما دے نے عثمان عبداللہ دیاں بچیاں نو تیرے پیسے دی لوڑ کوئی نہیں کہو سبحان اللہ عبداللہ دیاں بچیاں نو تیرے وظیفیاں دی لوڑ کوئی نہیں اے عثمان میں اپنی بچیاں نو قرآن دی ایک صورت یاد کرا چلے آوا میری بچیاں وہ پڑھ دیاں رہن گیاں تلاوتاں کر دیاں رہن گیاں اللہ غیب تو میری بچیاں نو روزی عطا کر دے رہن گے جناب عثمان فرما دے نے عبداللہ یار ساڑھے تے بھی احسان فرما سانو بھی دس دے او کیڑی صورت ہے او کیڑی صورت ہے کیڑی آیت ہے جناب عبداللہ دی زبانی سنو فرما دے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی تو سنیا من کرا سورت الواقعہ سورت الواقعہ کل لیلت لم تو سے بہو فاقتن ابدا سرکار فرما دے نے جیڑا بندہ ہر رات ہر رات ہر رات میری او بہنو ہر رات میری او ماؤ ہر رات میری او بیٹیوں ہر رات میرے بھائیوں ہر رات میرے بے روزگار نوجوانوں بزرگوں ہر رات کن کھول کے سن لو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا سرکار فرما دینے پوری زندگی دے گھر وچ کبھی فاقہ نہیں پڑے گا عبداللہ عثمان میں تے اپنی بچیاں نو صورت یاد کروا چھڈیے ہن مینوں کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں سورہ واقعہ پڑھو گے سورہ رحمان تو اگلی سورت اگے چالنا قرآن پاک دی سورت
اج دا میرا بڑا قیمتی درس نوٹ کر کے لے جایا دے پورا مہینہ سن دے رہے آگے آمنہ دے لال جناب محمد بول دے نہیں یار تسی تانوں کی پتہ ہے میں پورے ہفتے تو بیمار آ روزہ بھی رکھے ہے ہاں جی کدی کدی نماز بھی بہ کے پڑھنا تے میں اتنی مشکل نال تانوں سنا رہا تسی بول دے ہی نہیں یار امام کائنات حضرت محمد ایک بار پھر کہہ دو جناب محمد چھل پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معقل بن یسار صحابی روایت کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے سویر دی نماز پڑھ کے 3 دفعہ اے کلمے پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم تسی بھی سارے پڑھ لو مسجد گونجے سارے پڑھو یاد کرو اعوذ میں کہڑا تو بخاری پڑھا رہا ہوں وہ تو تسی نہیں پڑھی میں تک کھپ گیا پورا سال میں ایک دعا ہی تو نکی جی سکھا رہا ہوں نا پڑھ لو ذرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ ایک کلمے کہندے تے نال سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں پڑھ دے کنی آیتاں کیڑیاں سورہ حشر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ کہو اللہ اونچی کہو اللہ جنہ تھوڑا اللہ اونچا ہونا اونچی کہو اللہ اللہ کون اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العظیم الجبار المتکبر الخالق البارئ المصدق الغفار القهار القهار الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الكفيل المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسط الحكيم الودود المجيد الباقي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم البادئ البادئ الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البان المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارئ الرشيد الصبور آخری گل کرن لگیاں نبی پاک نے فرمایا وکل اللہ لہ 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسیہا جڑا بندہ اے سورہ حشر دیاں 3 آخری ایتاں پڑھ لیندے اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتے او دے لئی رحمت دی دعا کرتے رہتے ہیں وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا اگر اس دن وچ انہوں موت آ گئی اللہ شہادت دی موت لکھ دے گی سونے گل مکائیے ایک سورت وہ دیاں 2 رکوع نے 3 ایتاں نے
کنی آیتاں؟ 3 آیتاں۔ آقا فرماندے نے او تے اپنے پڑھن والے نو قیامت دے دن رب نال جھگڑا کر کے جنت وچ لے جائے گی۔ کیڑی سورت ہے؟ ملک۔ اس واسطے نبی پاک سورہ سجدہ تے سورہ ملک رات نو پڑھ کے سوندے سن۔ پڑھو گے نا سورہ ملک؟ ہاں، اللہ نال جھگڑے گی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بالکل آخری گل ماں دی عائشہ صدیقہ، اگلا میرا جمعہ ہوئے گا شان امی عائشہ صدیقہ۔ آؤ گے کہ نہیں سارے؟ 2 جمعے میں چھڑے نے، اج بندے کٹے نے، آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اگلے جمعے میں تھانوں سناواں گا اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ چلو رہن دو اگلے جمعے واسطے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کٹ کر یار، ایک لشکر روانہ کر دینے، ایک صحابی نو اس لشکر دا امیر بنا دینے، جدوں بھی نماز پڑھا دے ہر رکعت اندر قرات تو بعد سورہ اخلاص پڑھ دے، قل هو اللہ پڑھ دے۔ ایک گل صحابہ تے بڑی ناگوار گزری، صحابہ واپس آئے نبی پاک دے سامنے شکایت لاندے نے۔ آقا فرماندے نے انہوں پوچھو او کیوں پڑھ دے؟ انہوں پوچھیا جاندے آدھے جناب یہ جڑی صورت ہے یہ دے اندر اللہ دیاں تعریفاں نے، اللہ دیاں صفتاں نے، یہ دے اندر یہ صورت اندر اللہ دی توحید ہے، لہذا یہ دل مینوں پیار ہے۔ سرکار فرماندے نے اخبروہ ان اللہ یحبہ، میرے صحابہ انہوں دس دیو سورہ اخلاص نال تینوں پیارے، رب نو تیرے نال پیارے۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے انہوں 10 پارے پڑھن دا ثواب مل جاندا ہے، جڑا 2 دفعہ پڑھدا ہے انہوں 20 پارے پڑھن دا ثواب مل جاندا ہے، جڑا 3 دفعہ پڑھدا ہے انہوں پورا قرآن پڑھن دا ثواب مل جاندا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حدیث مرسل ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ پاک سونے چاندی دیاں اٹاں دا محل جنت وچ بنا دیندے نے، جڑا 20 دفعہ پڑھدا ہے اللہ جنت وچ 2 محل بنا دیندے نے، جڑا 30 دفعہ پڑھدا ہے اللہ جنت وچ 3 محل بنا دیندے نے۔ اور گل سن لو جڑا 200 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے اللہ 50 سال دے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا قبول فرمائے، اللہ رمضان دیاں بہاراں سانو نصیب فرمائے، اللہ روزے رکھن دی تراویح پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے بھائی ساتھی دل کھول کے